ہمارے معاشرے میں آج ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ عبادت کا نہ ہونا۔ عبادت جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رزق صرف اور صرف پیسے کا نام ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے ہر بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کیے دوڑے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بیماری اس دور میں جو ہمیں لگ گئی ہے وہ لالچ کی بیماری ہے۔ لالچ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جب سے شروع ہوتی ہے اس دن سے لے کے مرنے تک بندے کی جان نہیں چھوڑتی۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی، ضعیف ہو گیا، اس وقت بھی اس کو یاد خدا نہیں آئے گی، اس وقت بھی اسے قبر یاد نہیں آئے گی، اس وقت بھی وہ کبھی یہ سوال یاد نہیں کرے گا کہ کل کلاں کو مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کیا عرض کروں گا۔ اس وقت بھی وہ اپنی وصیت نہیں لکھے گا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد آپ نے میرا جنازہ اس طرح پڑھانا ہے، میری قبر اس طرح ہوگی، میرے لیے صالح ثواب اس طرح کیا جائے گا۔ اس عمر کے حصے میں پہنچ کے جہاں پہ عین اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بے میں دنیا تو چلا ہوا تے پتر فلانے نال صلح نہیں کرنی، فلانا کام اس طرح کرنا ہے، فلانا کام اس طرح کرنا ہے، فلان لڑائی اس طرح کرنی ہے، فلانا کرو۔ اس میں ایک چیز یہ نہیں ہوتی کہ بیٹا پیچھے اپنی بچوں کو دین کا علم پڑھانا، میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن تھوڑا عرصہ پہلے جہانگیر بادشاہ نے مسجد بنائی، اور اس نے جب مسجد بنائی تو اس نے انجینئر سے کہا، مستری سے کہا کہ مسجد اتنی اونچی ہو کہ جب نمازی جوتیاں اتاریں تو وہ میرے سر سے اونچی ہوں۔ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں تو نمازی کی جوتی میرے سر سے اونچی ہو۔ آج دیکھ لیں بادشاہ مسجد اور بادشاہ قلعہ، مسجد اونچی جگہ پہ بنی ہے اور قلعہ نیچی جگہ پہ بنا ہے۔ اس نے اس لیے بنائی کہ یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور میری بخشش کا سبب بن جائے۔ اسی مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ تو کئی پیش آئے، ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جہانگیر بادشاہ اس کے گھر کی خواتین جوان بچیاں نکلیں، دریا کی طرف نکلیں، سیر کے لیے نکلیں، کچھ بڑی خواتین تھی، کچھ چھوٹی خواتین تھی۔ اچانک آندھی آئی، جھکڑ آیا، ہوا تیز چلی، بارش شروع ہو گئی۔ وہ جو بچیوں کا گروہ تھا اس میں چھوٹی بھی بڑی تھی، ایک جوان بچی جو ہے اس جھکڑ میں رستہ بھول کے
اس جو مسجد اس نے بنائی تھی اس کے جو حجرے تھے وہاں پہ بچی پہنچ گئی. ادھر جب آندھی رکی وہ معاملات رکے، بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں بچی جو ہے گھر نہیں آئی. بادشاہ کے ہاتھوں پیروں کے جو اس کام کرنے والے نظام تھا اس کے اندر تبدیلی آ گئی، چلا نہ جائے، بڑا پریشانی آ گئی بہت زیادہ. سارے جو تھے وہ ڈھونڈنے لگ پڑے. رات کا وقت ہو گیا، وہ کدھر نکل گیا، وہ کدھر نکل گیا، مسجد کا کسی خیال ہی نہیں آیا ادھر دیکھے. جب وہ بچی حجرے میں پہنچی وہاں پہ ایک طالب علم جو تھا وہ مطالعہ کر رہا تھا. جوان بچی، جوان طالب علم مطالعہ کر رہا. جب وہ مطالعہ کرتا اس بچی کی طرف نظر اٹھتی تو ساتھ جو دیا جل رہا تھا وہ طالب علم جلدی سے اپنا ہاتھ دیے کے اوپر کر دیتا. جب ہاتھ جلتا پیچھے کھینچ لیتا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا. پھر دوبارہ بچی کی طرف دھیان جاتا تو فوری طور پہ اپنی دوسری انگلی جو تھی چراغ کے اوپر کر دیتا، تیسری انگلی چراغ کے اوپر کر دیتا، حتیٰ کہ وہ ساری رات دونوں ہاتھ جو جل گئے. صبح اذانیں ہوئی، مسجد میں لوگ آنا جانا شروع ہوئے. موسم رکا، بچی جو ہے وہ گھر کے راہ لی. سپاہیوں نے بادشاہ کی طرف بچی پہنچا دی. بادشاہ نے پوچھا بیٹا جان بچ گئی؟ بچ گئی. اب اگلا سوال یہ تھا کہ بیٹا عزت بھی بچ گئی؟ تو بچے نے کہا الحمدللہ والا صاحب عزت بھی بچ گئی. عزت تم رات کہاں گزاری؟ اس نے کہا کہ رات میں نے مسجد کے حجرے میں گزاری. وہاں پہ کوئی تھا؟ شہزادی نے کہا ہاں تھا. بادشاہ نے پھر تیری عزت کیسے بچی؟ پوری رات گزر گئی تیری عزت بچ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں ایسے کریں کہ طالب علموں کی دعوت کریں، جو حجرے میں رہنے لوگ ان کی دعوت کریں اور اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلائیں تو رات میری عزت بچنے کا جو سبب ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. بادشاہ نے کہا میری بیٹی گھر پہنچ گئی اور اب اس کی خوشی میں طالب علموں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. طالب علم آ گئے، سب پہنچ گئے، دسترخوان بچھ گیا. اب بادشاہ نے کرمچی لوٹا پکڑا اور بچوں کے ہاتھ دھلانے لگے. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تیرے ہاتھ پہ کیا ہوا، پٹی کیوں باندھی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تھا. وہ طالب نے کہا کہ رات میرے کمرے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت آ گئی جو آندھی کی وجہ سے، جھکڑ کی وجہ سے، بارش طوفان کی وجہ سے رستہ بھول گئی. جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا آخرت کا، دوزخ کا. میں نے فوری طور پہ اپنے نفس سے کہا کہ جب تم اس کی طرف نظر اٹھاتے ہو پہلے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس پر ہاتھ رکھو، اگر یہ سہ سکتے ہو تو آخرت کی بھی کام کر لو. کہتے میں انگلی کرتا تو میرا نفس چیخ اٹھتا ہے جلن. میں اس کو سمجھاتا کہ اگر دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے دوزخ کی آگ کی طرف نہ جاؤ. دوبارہ پھر ایسے ہوا حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی اور بادشاہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا.
بادشاہ نے اپنی اسی بیٹی کی شادی اس طالب علم کے ساتھ کر لی کہ بیٹا تو نے صبر کیا، تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں اس کے عوض میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ آج جو سانیہ بن گیا وہ یہ بن گیا کہ آج ہمارا اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنا کم ہو گیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ایسا آ گیا کہ اگر ایک بندہ اپنا موبائل کھولتا ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے تو قرآن بعد میں آئے گا، ننگی تصویر پہلے آ جائے گی۔ بعض دفعہ آج یہ بس عجب معاملہ ہو گیا کہ ایک بندے نے کلفی بیچنی ہے تو وہ بھی عورت کو ننگا کر کے اپنی ریڑھی کے اوپر لگا لے گا۔ رات ہی ہم چند پڑھ رہے تھے، غالباً پچھلی رات گزری ہے، اسی رات پڑھ رہے تھے قرآن کریم کے، اللہ پاک نے فرمایا کہ عورتوں، اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کی اپنی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے گھر میں رکی رہیں، اور جب وہ بازار جائیں کسی شرعی ضرورت کے تحت اپنے منہ کے اوپر ایک چادر کا پلو ڈال لیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا، جو سفید داڑھیوں والے بزرگ ہیں مجھ سے عمر میں زیادہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری منڈی فیض آباد میں جو دکانیں ہیں یہاں پہ کبھی کوئی بوڑھی عورت نہیں دیکھی، جوان عورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک دو بیوہ عورتیں تھیں، ضعیف تھیں، بوڑھی تھیں، وہ کچھ سامان لینے کے لیے آتی ہیں، انہیں دو میں اپنی دکانیں بنائی ہوتی وہ آتی ہیں، ورنہ کلوں جتنے لوگ تھے خریداری کے لیے وہ مرد تھے۔ اب منڈی فیض آباد میں کئی دفعہ میں گزر رہا ہوتا ہوں اور جوان بچیاں بلا کسی وجہ، میں نہیں سمجھتا کہ روزانہ انہیں بازار میں کیا کام پڑ جاتا ہے، کوئی ادھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو سنبھالتے نہیں ہیں تو پھر حالات جو واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابھی مجھے محکمہ پولیس والوں کی طرف سے ایک رپورٹ ملی، مولانا صاحب پڑھ کے سنائیں گے، یہ ہمارے ملک میں کیا حالات بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، لندن سے بیت ہوا، اور میں بیت تو ہوا میرے مرشد کریم کا ہوا، میرے پاس صحبت کے لیے بیٹھ رہا، کافی اس کا وزن باری تھا، رانا فیملی سے کو تعلق تھا۔ اس نے بڑی بات عجیب کی، اس نے کہا سرکار ہمارے جو گھر والے ہیں وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتے ہیں، ہمارے جوان جو کزن ہیں وہ ہمارے ساتھ سفر کرتی ہیں، گھر میں پردہ نہیں ہے، کوئی اس چیز کو برا نہیں سمجھتا کہ گھر میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ لوگ بھی آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ساڈا انہوں نے پردہ کوئی نہیں ہے۔ جب عائشہ کا اور عمر کا پردہ ہے تمہارے گھر میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ بلکہ اما عائشہ ذکر دے اس پردہ زندگی کا پردہ نہیں ہے۔ جب حضرت اما عائشہ ذکر رضی اللہ عنہا آپ کے حجرہ مبارک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دفن کیا گیا، اور حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ آپ فاتحہ کے لیے جاتی، زیارت کے لیے جاتی، گھر میں کیونکہ آپ کا مزار مبارک تھا، مین دروازہ بند کر دیا جاتا، جو گھر کی طرف دروازہ کھلتا تھا وہاں پہ آپ پہنچ جاتی۔ دوسری دفعہ پھر سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے دنیا سے، پھر ان کے مزار کے لیے پہنچ جاتی کیونکہ ان کے والد صاحب تھے۔ اب سیدنا عمر فاروق چلے گئے، ان کا بھی مزار اسی حجرے میں بن گیا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔
کسی نے پوچھا ماں پہلے تم مزار پہ آتی تھی بغیر پردے کے آتی تھی، پھر مزار پہ آتی بغیر، اب پردہ کیوں شروع کر دیا؟ تو وہ اس دور کی محدثہ عالمہ فاضلہ امت المومنین صدیقہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عمر فاروق سے حیا آتا ہے، ان کی قبر سے حیا آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں دو امہات المومنین حضرت ام مکتوم تو حاضر ہوئے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اوپر سے جو امہات المومنان آ گئے، کریم نبی فرمایا کہ دیکھ نہیں رہی میرے پاس ام مکتوم بیٹھے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یسو یہ تو نبینے ہیں۔ فرمایا اگر یہ نبینے ہیں تو تم تو بینا ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے روپ میں، موبائل کے روپ میں گندی 3 تصویریں ہمارے گھر میں پہنچ گئی، اور میں یہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، کیونکہ آج انہوں نے حکومت والوں نے دیا ہے تو وہ لازمی طور پہ اس کے بعد یہ مولانا صاحب پڑھیں گے اور ریکارڈ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں یہ نیٹ پہ جتنے گندے پروگرام چل رہے ہیں، فحاشی کے، برائی کے، گندگی کے، جس کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے بے شمار ہے، اگر حکومتی ادارے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو نہ کنٹرول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں۔ میں ایک مثال دے کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، پھر مولانا صاحب پڑھتے ہیں۔ ہمارے 3 ایسے یک کے بعد دیگر بادشاہ گزرے۔ ایک بادشاہ کا نام یزید تھا۔ یزید آیا، اس کو امرد لڑکوں کا بڑا شوق تھا، اس کو عورتوں کا بڑا شوق تھا، بس پورے ملک میں ہر وقت یہی رولا پڑ گیا کہ فلاں گورنر فلانے کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا، فلاں لڑکی فلانے بندے پہ عاشق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے رولے پڑ گئے۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو سونا اکٹھا کرنے کا شوق تھا، بس ہر بندہ سونا اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ عبد المالک بن مروان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور آ گیا، تو پھر مسجدوں سے سسکیوں کی آوازیں آتی، رونے کی آوازیں آتی، سجدوں کی آوازیں آتی، قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آتی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا اپنا یہ حالت تھی کہ جب گھر میں گئے تو بچیوں نے کہا کہ ابا جی ہر سال عید پہ آپ کپڑے نئے نہیں بنوا کے دیتے، اس دفعہ عید پہ نئے کپڑے بنوانے ہیں۔ آپ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اس دفعہ بھئی مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دے۔ تو آپ کا جو سیکرٹری تھا، خزانچی تھا، اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہو، وقت پہلے کی مانگ رہے ہو، کیا تم مجھے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ جس وقت کی تم تنخواہ دے اس میں زندہ رہنا ہے تو نے؟ اگر زندہ رہنا ہے تو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ کے بچیوں کو تسلی دی کہ بیٹا یہی کپڑے دھو کے عید پہ پہننے۔ ملک کا بادشاہ، اور حالت یہ آج ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہماری شاہ خرچیاں دیکھیں، ہمارے کھانے دیکھیں، ہمارے کپڑے دیکھیں، ہمارے یہ شاہ خرچیاں دیکھیں، اور پھر نیت اس کے ایک تکبر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تکبر کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ دھلے ہوئے کپڑے پہننے نبی کی سنت ہے، خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ بلکہ بعض دفعہ تو ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو پہلے معائنہ کرتے ہیں آنکھوں کے ساتھ کہ اس کا کپڑا زیادہ قیمتی ہے، میرا کپڑا قیمتی ہے، پھر بعض دفعہ پکڑ بھی لیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو دوستو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک غلامی عطا فرمائے۔